ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ کلاسز میں ہم نے 10 سبق پڑھے، جس میں ہم نے حروف تہجی کو مختلف طریقوں سے اور مختلف قواعد سے سیکھا۔ آج کی کلاس ہماری حرکات کے متعلق ہے، یعنی زبر زیر اور پیش کے متعلق ہے۔ زبر زیر پیش کے متعلق تو ہر کوئی جانتا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، زبر زیر پیش والے حروف کو کیا کہتے ہیں، ان کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہے، ان کا قاعدہ کیا ہے، اور ہم ان کو مشق اور تختی کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج میں آپ کے سامنے حرکات والے حروف رکھوں گی اور آج آپ کو حرکات والے حروف پڑھنا سکھاؤں گی۔ تو آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے حرکات یعنی زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر زیر پیش جس حرف پر بھی آ جائیں اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے۔ یہ زبر ہے، اب یہ زبر با پر آ گئی ہے تو اس کو ہم متحرک کہیں گے۔ زیر پر آ گئی ہے تو یہ حرف متحرک ہو گیا، پیش آ گئی ہے تو یہ حرف متحرک ہو گیا ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف کو متحرک کہتے ہیں۔ حرکات کی ادائیگی کا قاعدہ یہ ہے کہ حرکات والے حروف کو بغیر جھٹکا دیے اور بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس کا قاعدہ ہے کہ حرکات والے حروف کو بغیر جھٹکا دیے اور بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ با، بی، بو، اس پر ہم اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، با، بی، بو، بلکہ نرمی سے پڑھیں گے، با، بی، بو۔ اس کے متعلق ہم قاعدے پڑھیں گے کہ حرکات کے ضروری قاعدے کیا ہیں اور ہمیں ان کی ادائیگی کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ قاعدہ پڑھیں گے الف کا۔ الف، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش آ جائے تو اسے الف کی بجائے حمزہ پڑھا جائے۔ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو اسے الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر جزم، شد کوئی بھی علامت آ جائے تو ہم الف کو حمزہ ہی پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ یہ الف کے متعلق ایک ضروری قاعدہ ہے جس کا جاننا اور یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت زبر سے پیش آ جائے یا کوئی بھی علامت آ جائے تو اسے حمزہ پڑھا جائے گا۔ دوسرا قاعدہ ہے را کے متعلق، جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ را کے لیے کیا ضروری ہے اور حرکات کے ساتھ اس کی کیا ادائیگی ہے۔ جب زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اور جب زیر آئے تو باریک پڑھا جائے گا۔ را، ری، رو، زبر کے ساتھ را، را، زیر کے ساتھ اس کو باریک پڑھا جائے گا ری، اور پیش کے ساتھ اس کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا رو، را، ری، رو، زبر اور پیش کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا اور زیر کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا۔
اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں حرکات کے متعلق کہ حرکات کے قواعد کیا ہیں اور ان کے حروف کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے۔ ہم نے پڑھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے، لیکن آج کے سبق میں ہم صرف زبر کے متعلق پڑھیں گے کہ زبر کو کیا کہتے ہیں، زبر والے حروف کو کیا کہتے ہیں اور ان کی ادائیگی ہم کیسے کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم اس کی مشق کریں گے اور زبر کے متعلق حروف سیکھیں گے۔ آج کی تختی میں ہم پڑھیں گے زبر کے متعلق، زبر کے حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں اور ان کے ہجے کیسے کیے جاتے ہیں۔ آج کی تختی ہماری زبر کے متعلق ہے۔ آج کا سبق ہم زبر سے پڑھیں گے۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ اگلے حروف ایک جیسی آواز والے حروف ہیں جن کی ادائیگی میں آپ کو بتاؤں گی کہ زبر کے ساتھ ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ تا تو، ثا سا سو، ثا کو نرمی سے پڑھا جائے گا، سین کو سختی سے اور باریکی سے اور سو کو موٹا کیا جائے گا۔ ثا سا سو، ہا ہا، ذا زا، ضو ضو، آ آ، قو کا۔ تو یہ تمام حروف تہجی ہم نے زبر کے ساتھ سیکھے۔ اب ہم ان کی مشق سیکھیں گے کہ حروف تہجی کے جو تمام حروف ہم نے زبر کے ساتھ پڑھے، جب ہم ان کو ہجے کے ساتھ پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے۔ ہم نے قاعدے کے مطابق پڑھا کہ حرکت والے حروف کو لمبا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی جھٹکا دیا جائے گا۔ تو اب ہم اسی کے مطابق اس مشق کو پڑھیں گے اور حروف کی ادائیگی کو مکمل طریقے سے سیکھیں گے کہ زبر والے حروف کی ادائیگی کیا ہے۔ بالغ، پہلا حرف ہے بالغ، فعل، ثمر۔ را کے متعلق ہم نے یہ قاعدہ پڑھا کہ جب را پر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا یعنی منہ بھر کر پر آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، اس لیے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے۔ ہم نے قاعدے کے مطابق پڑھا کہ حرکت والے حروف کو لمبا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی جھٹکا دیا جائے گا۔ تو اب ہم اسی کے مطابق اس مشق کو پڑھیں گے اور حروف کی ادائیگی کو مکمل طریقے سے سیکھیں گے کہ زبر والے حروف کی ادائیگی کیا ہے۔ بالغ، پہلا حرف ہے بالغ، فعل، ثمر۔ را کے متعلق ہم نے یہ قاعدہ پڑھا کہ جب را پر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا یعنی منہ بھر کر پر
آواز میں پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم اس کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ثمر، امر، عبس، مكث، رفع، زعم، ظلم، أخذ، سرق، صدق، ضرب، كسب، خرج، مرج، حسد، سجد، شرح، ختم، ولد، ورد، فرض، فطر. زبر والی تختی سے ہم نے زبر کے حروف تہجی بھی سیکھے کہ جب کسی حرف پر زبر آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، وہ ہم نے حروف تہجی کے ذریعے سیکھا. اس کے بعد ایک جیسے حرف کے اوپر جب زبر آئے گی تو ان کی آواز کا موازنہ کیسے کیا جائے گا. اس کے بعد جب مختلف حرف پر یعنی مرکبات پر زبر آ جائے گی تو ان کے ہجے کر کے انہیں کیسے پڑھا جائے گا. زبر کی آواز کو بالکل بھی لمبا نہیں کیا، نہ ہی جھٹکا دے کر پڑھا ہے، بلکہ تمام حروف کو ان کی مخرج کی ادائیگی کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا. ہم نے اس مشق میں زبر کے ساتھ تمام حروف سیکھے جس سے ہمیں زبر والے حروف پڑھنے میں آسانی ہو. زبر والی تختی ہم پڑھیں گے اور زبر والے حروف سیکھیں گے اور ہجوں کے ساتھ ان کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ جب مرکبات پر زبر آ جائے تو ان حروف کو کس طرح پڑھا جائے گا، آج ہم وہ سیکھیں گے. اس کے علاوہ زبر کا تعارف میں آپ کو کرواتی چلوں کہ زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے. زبر کا نام فتحہ ہے. جس حرف پر زبر آ جائے زبر والے حروف کو مفتوح کہتے ہیں. زبر کو فتحہ کہتے ہیں، فتحہ والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں. یعنی جس حرف پر بھی زبر آ جائے گی اسے مفتوح کہتے ہیں. زبر کی ادائیگی حرکات کے قاعدے کے مطابق اسی طرح سے ہوگی کہ زبر کو منہ کھول کر اور آواز کھول کر پڑھا جاتا ہے. حرکات کے قاعدے میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے. تو آج ہم نے حرکات کیا ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف کو متحرک کہتے ہیں. اس لیسن میں ہم نے یہ سب کچھ جانا اور زبر والے حروف کی تختی اور مشق کو ہم نے پڑھا. انشاءاللہ امید کرتی ہوں زبر والے حروف کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم زیر والے حروف اور زیر کو کیا کہتے ہیں، زیر کی ادائیگی کس طرح سے کی جاتی ہے انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.